صدر مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل دونوں ایوانوں سے منظور۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ بل اب آئین کا حصہ بن گیا۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی نئی ترامیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس۔ 27ویں آئینی ترمیم کا نیا متن پیش کیا گیا۔ موجودہ چیف جسٹس کو عہدے کی مدت پوری ہونے تک چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت میں سے سینئر ترین جج چیف جسٹس پاکستان ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا معاملہ۔ 3 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر نوٹس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ فل کورٹ اجلاس کل جمعے کی نماز سے پہلے ہوگا۔ فل کورٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم پر بات ہوگی۔ ذرائع کا دعویٰ، سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا۔ خطوط لکھنے والوں میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس صلاح الدین پنور شامل۔ بطور احتجاج نہیں، اپنا فرض سمجھتے ہوئے خط لکھ رہا ہوں۔ جسٹس صلاح الدین کے خط کا متن، کہا گیا فل کورٹ میٹنگ بلا کر آئینی ترمیم کا شق وار جائزہ لیا جائے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن اور عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کو بھی مشاورت میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ 27ویں ترمیم کے اختیارات کے توازن کو خطاب کر سکتی ہے۔ آئینی تقاضا کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا تحفظ کرے۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم نئی ترامیم کے ساتھ منظور کر لی۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے، مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ جے یو آئی نے ترمیم کے خلاف ووٹ دیا۔ مستعفی ہونے کا اعلان کرنے والے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور احمد خان کا بھی آئینی ترمیم کی ووٹنگ میں حصہ۔ پی ٹی آئی ارکان کا چیئرمین ڈائس کے سامنے دھرنا، ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ ترمیم کے شق 2، 3 اور 4 بھی 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بل سینٹ میں وزیر قانون نے پیش کیا۔ سینٹ کی ترمیم سے متعلق تحریک کی منظوری۔ وزیر قانون کے مطابق صدر کا حلف چیف جسٹس پاکستان لیں گے۔ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کا حلف بھی چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے۔ چیئرمین سینٹ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے استعفے کے معاملے پر کھل کر بول پڑے۔ 27ویں آئینی ترمیم پہلے ہی سینٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ اپوزیشن ترمیم میں جو بہتری چاہتی تھی وہ کر دی گئی ہے۔ سیف اللہ ابڑو کا تحریری استعفیٰ نہیں آیا۔ جب ان کا استعفیٰ آئے گا تو ہو سکتا ہے انہیں بلا لوں اور انہیں استعفیٰ نہ دینے کے لیے منا لوں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ایوان بالا کے تمام ارکان سے اظہار تشکر۔ کہا آئینی ترمیم کی منظوری ایک تاریخی پیش رفت ہے جسے مکمل رولز اور پارلیمانی پروسیجر کے تحت منظور کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی یوسف رضا گیلانی کی تعریف۔ کہا چیئرمین سینٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایوان کی کارروائی چلائی۔ 27ویں ترمیم کو مکمل رولز اینڈ پروسیجر کے ساتھ منظور کیا گیا۔ رکن کے استعفے کا صرف اعلان کافی نہیں، جب تک تحریری استعفیٰ جمع نہ کرایا جائے اس کی آئینی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا جمعے سے احتجاجی تحریک کا اعلان۔ اسلام آباد میں محمود اچکزئی اور اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ حکومت کے خلاف 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر معاملات پر احتجاج ہوگا۔ محمد خان اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر شرط ہے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی، جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے کا سہولت کار اور ہینڈلر گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی برق رفتار کارروائی، دونوں ملزمان حراست میں۔ ذرائع کے مطابق سہولت کار پنڈی میں 1 ماہ سے مقیم تھا جبکہ ہینڈلر کو پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ حملے سے قبل ملزمان نے جوڈیشل کمپلیکس کی ریکی کی۔ سہولت کار کو ڈھوک پراچا سے گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی کیمپ کے اہم مقامات کی نگرانی کرتا رہا۔ سہولت کار اور ہینڈلر کو 40 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ کیڈٹ کالج وانا حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کی اہم تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ منصوبہ بندی خارجہ زاہد نے کی۔ ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی تاکہ اصل شناخت چھپائی جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع کی تصدیق، حملے میں افغانستان سے فراہم کردہ امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہوئے۔ وانا حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا اور بھارتی ایجنسی را کے منصوبے کو تقویت دینا تھا۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے خود سری لنکا کے ڈیفنس منسٹر اور سیکریٹری سے بات کر کے انہیں آمادہ کیا۔
سری لنکا کے واپس جانے پر ہماری ٹیم سے بات ہوئی. سری لنکن ٹیم کو یہاں رہنے پر بہت زیادہ تشویش تھی. ہم نے سارے خدشات دور کیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پارلیمنٹ میں خطاب. کہا سری لنکن اتھارٹی کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان آرمی، رینجرز اور پولیس سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہیں. سری لنکن ٹیم کے ارکان ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہیں. ان کو ہم اسی طرح کا پروٹوکول اور سیکیورٹی دے رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے 10ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا. عدالت نے اسلام آباد اور پنجاب میں علیمہ خان کی ملکیتی پراپرٹی کی تفصیلات طلب کر لی. بینک اکاؤنٹس منجمد نہ کرنے پر 2 بینک مینیجرز کو شوکاز نوٹس جاری. علیمہ خان پیش نہیں ہوئی. دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے علیمہ خان کی گرفتاری کے بعد 17 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا. وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت کیس غیر مناسب ہے. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا باضابطہ شیڈیول جاری. 172 یونین کونسلز اور 641 وارڈز میں انتخابات ہوں گے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 13 سے 17 نومبر ہے. امیدواروں کی حتمی فہرست انتخابی نشان 6 دسمبر کو جاری ہوگا. پولنگ 28 دسمبر بروز اتوار ہوگی. نامزدگیوں کی جانچ پڑتال، اپیل اور نظر ثانی کی مکمل تفصیلات شیڈیول میں شامل. افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری. گزشتہ ایک روز میں 11,600 افغان مہاجرین کی وطن واپسی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے. واپسی ہر فرد کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ممکن ہوئی. واپسی کا عمل مکمل طور پر قانونی اور باعزت ہے. FCO سول انتظامیہ نے رہائش اور کھانے کا انتظام کر رکھا ہے. پاکستان نے 40 سال تک افغان مہاجرین کی بہترین میزبانی کی. پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا داخلہ ممکن نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس. وزیر تعلیم، وزیر آبپاشی، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور محکمہ تعلیم کے افسران کی شرکت. محکمہ تعلیم کے ترقیاتی اور غیر ملکی امدادی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اسکولوں کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت. منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شفافیت یقینی بنانے کا حکم. ڈونر ایجنسی سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر زور. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تعلیم ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبے معیشت اور عوام کی زندگی میں بہتری کا سبب. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کوسٹل ہائی وے، روڑی گڈو براج روڈ، مہران ہائی وے اور دیگر شاہراہیں علاقائی روابط مضبوط بنائیں گی. ہائی وے اور سڑکوں کے منصوبے تجارت، زراعت اور صنعتی شعبوں کو فروغ دینے میں معاون ہیں. سانگھر، ٹنڈوالا، نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں منصوبے دیہی معیشت اور روزگار کے مواقع بڑھائیں گے. سندھ فلڈ ایمرجنسی ریکنسٹرکشن پروجیکٹ بنیادی ڈھانچے کو مضبوط اور مستقبل کے لیے پائیدار بنانے کی مثال ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی طویل المدتی ترقی اور اقتصادی فروغ کے لیے اہم ہے. کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے شروع کیا گیا سیف سٹی پروجیکٹ خود غیر محفوظ. بلاول ہاؤس کے قریب بڑی واردات. سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں کے لیے لگایا گیا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا. DG سیف سٹی کی تصدیق. باکس چوری ہونے کے بعد سیف سٹی کے کیمرے بند ہو گئے جنہیں محفوظ کر لیا گیا. چوری کیے گئے باکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان موجود تھا. شہر کے کاروباری مراکز لائٹ ہاؤس میں لنڈا بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. کئی پتھاریں جل کر خاک سر. آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے کپڑوں کے متعدد پتھاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر موقع پر روانہ. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق بروقت کارروائی کے نتیجے میں آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کولنگ مکمل ہونے کے بعد آگ لگنے کی وجوہات اور مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا سکے گا. ریسکیو ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کے علاقے شرافی گوٹ محمد سٹی میں گھر کے اندر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. 3 نامعلوم ملزمان لوٹ مار کرنے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں موجود 42 سالہ شاہد کی مزاحمت. ملزمان کی فائرنگ. شاہد موقع پر جاں بحق. لاش اسپتال منتقل. واقعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار. پولیس کا شرافی گوٹ اور اطراف کے علاقوں میں سرچ آپریشن. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر. حکومت نے پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی.
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 60 पैसे तक इजाफा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 16 नवंबर से डीजल फी लीटर 9 रुपये 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 96 पैसे कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 8.82 रुपये इजाफा, जबकि लाइट डीजल ऑयल 7.15 रुपये फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल हफ्ते के रोज की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। आलमी माहौलियाती फहरिस्त में लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग की औसत शरह 443, मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़। माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ा ख़तरनाक जोन में दाखिल हो चुकी है। गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान में भी आलूदगी ख़तरनाक सतह पर। मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, डॉक्टर्स की हिदायत। अमेरिका ने बीमार अफराद के वीज़ों पर पाबंदी का नया कानून नाफिज कर दिया। मोटापे, ज़ियाबतीस और ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद को वीज़ा नहीं मिलेगा। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर के सिफारतखानों को नया मरासला जारी। कैंसर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद भी पब्लिक चार्जूल के तहत मुस्तरद उम्र, सेहत और माली निसाब वीज़ा मुस्तरद करने की बुनियाद बनेंगे। बीमार अफराद अगर इलाज के अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकें तो वीज़ा पर गौर होगा। ट्रंप इंतजामिया को खदशा है कि ऐसे अफराद अमरीकी हुकूमत पर बोझ बन सकते हैं। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। मैचेस 18 नवंबर से शुरू होंगे। 6 मुल्की ट्राई सीरीज रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। PCB ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम मैचेस अब से रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लाहौर का शेड्यूल मनसूख।